اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس اور بحث چل رہی ہے تعلیم احکام میں نماز کے بارے میں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی اس کتاب کے اعتبار سے کہ کن کن چیزوں پر سجدہ کرنا صحیح ہے اور کن چیزوں پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نے اس میں آپ کو سجدے کے احکام بتائے تھے، صحیح۔ اس میں یہ تقریباً 5 چیزیں آپ کو بتائی تھی۔ پھر اس میں بتایا تھا کہ ترتیب سے کیسے کرنا ہے، اگر یہ نہ ملے تو اس پر سجدہ کریں، یہ نہ ملے تو اس پر سجدہ کریں۔ مثلا سب سے پہلے قبر امام حسین علیہ السلام کی خاک شریف یعنی خاک شفا جسے کہتے ہیں، کیا خاک شفا، تو سب سے پہلے اور بہتر سجدہ کرنا اس پر ہے کہ خاک شفا پر سجدہ کریں۔ اگر خاک شفا نہیں ہے تو خاک یعنی عام مٹی، کوئی بھی پاک مٹی۔ اگر خاک نہیں ہے، مٹی نہیں ہے تو پتھر، اگر پتھر بھی نہیں ہے تو پھر درخت یعنی درخت کے پتے یا اس کی لکڑی، گھاس پھوس لکڑی وغیرہ پر سجدہ کریں۔ نمبر 6، اگر پہلے سجدے میں سجدہ گاہ پیشانی پر چپک جائے، جیسے ہو جاتا ہے، گرمی کا موسم ہے، گرمی چل رہی ہے، پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو سجدہ جو ہے وہ جب کرتا ہے انسان تو اس کی پیشانی پر سجدہ گاہ چپک جاتی ہے، تو اب اسے چاہیے کہ دوسرے سجدے میں جب جائے تو وہ اپنی پیشانی سے سجدہ گاہ کو ہٹا دے، جدا کر دے جب سجدے میں جائے۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے ساتھ ہی سجدے میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نماز باطل ہے۔ یہاں تک کا ہمارا کل کا سبق تھا، درس تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے سمجھا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص عام طریقے سے سجدہ نہ کر سکے، اب ہمارا آج کا یہ درس اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو عام طریقے سے سجدہ جیسے عام سب لوگ کرتے ہیں ایسے نہیں کر پا رہا سجدہ، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، اسے ایسے سجدہ نہیں کر پا رہا۔ نمبر 1، جو شخص اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں رکھ سکتا، جو شخص اپنی پیشانی یعنی جبین کو زمین پر نہیں رکھ سکتا، صحیح، وہ جس قدر ممکن ہو، صحیح، جتنا بھی ممکن ہو جھکے اور سجدہ گاہ کو اٹھا کر کسی بلند جگہ جیسے تکیہ وغیرہ پر رکھ لے، یعنی تکیے پہ یعنی اس طرح کر لے، مثلا 2-4 تکیے سے لگا لے، جتنا وہ جھک سکتا ہو وہاں تک وہ لے آئے اور باقی جھک جائے۔ یا اسٹینڈ بھی آتے ہیں اس طرح کے بنے ہوئے، ایسے ہوتے ہیں، ایران وغیرہ میں ملتے ہیں، تو مثلا اس پہ سجدہ گاہ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو مثلا جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے اور جتنا نہیں جھک سکتا مثلا اس کے بعد تو وہ اسٹینڈ کو اس میں فولڈ بھی ہوتا ہے کم زیادہ کرنے والا، اونچا نیچا، مثلا تو اسے اس طرح جو ہے وہ کر لے اور ایسے پیشانی اس پر رکھ لے۔ مثلا جتنا جھک سکتا ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ جتنا جھک سکتا ہو اتنا جھکے اور باقی کے لیے کچھ چیز رکھ لے، تکیہ ہے 2-4 تکیے رکھ لے، 2 تکیے رکھ لے، جتنا 3 رکھ لے، 4 رکھ لے، اور یا وہ اسٹینڈ لے آئے مثلا جتنا اس کو ضرورت ہے اسی اعتبار سے وہ اس کو مثلا بڑا کرے، اور چھوٹے کی ضرورت ہے کم کی تو مثلا چھوٹا کر لے، سب اس میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر کو جس قدر ممکن ہو جھکائے اور سجدہ گاہ کو اٹھا کر کسی بلند جگہ پر رکھ لے اور اس پر سجدہ کرے، لیکن ہاتھوں کی ہتھیلی، دونوں گھٹنے یا پیر کے دونوں انگوٹھے کو معمول کے مطابق زمین پر رکھے، اگر وہ انہیں رکھ سکتا ہے، ان میں کوئی پریشانی اگر نہیں ہے تو معمول کے مطابق وہ ان کو زمین پر رکھے۔ نمبر 2،
اگر بالکل ہی خم نہیں ہو سکتا، خم یعنی جھک نہیں سکتا، اگر بالکل ہی خم نہیں ہو سکتا یعنی بالکل جھک ہی نہیں سکتا تو بیٹھ جائے اور اپنے سر کے ذریعے اشارہ کرے، ایسے بیٹھ جائے سر کے ذریعے اشارہ کرے، ٹھیک۔ لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ گاہ کو اٹھا کر پیشانی کو اس پر رکھے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا، بالکل ہی نہیں خم ہو سکتا، جھک سکتا، تو پھر اس طرح کم از کم ایسے کر لے، مثلا جو ہے پیشانی سجدہ کو اٹھا لے اور پیشانی پر ایسے پیشانی کو اس پر رکھے، ٹھیک ہے۔ جتنا ممکن ہو یعنی کرے، جتنا کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کرے، بالکل اس سے یہ نہیں کہ چھوڑ دے، جتنا ممکن ہو اتنا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کی بات واضح ہے آپ سب کے لیے؟ کہہ رہے ہیں کہ سجدے کے بعد مستحبات، سجدے میں بعض چیزیں مستحب ہیں۔ کیا ہیں سجدے میں بعض چیزیں مستحب ہیں؟ نمبر 1، ان جگہوں پر تکبیر کہنا مستحب ہے، کن جگہوں پر جو آ رہی ہیں، جو نیچے آ رہی ہیں، ان جگہوں پر تکبیر کہنا مستحب ہے۔ نمبر 1، رکوع کے بعد سجدے اول سے پہلے، رکوع کے بعد سجدے اول سے پہلے کیا کریں؟ تکبیر کہیں۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، تو آپ تکبیر کہیں گے، صحیح۔ نمبر 2، پہلے سجدے کے بعد بیٹھ کر جبکہ بدن ٹھہر جائے، پہلے سجدہ کیا، آپ بیٹھے، آرام سے بیٹھ گئے، اب آپ تکبیر کہیے اللہ اکبر، ٹھیک، مستحب ہے سب یہ۔ دوسرے سجدے کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد، دوسرے سجدے سے پہلے، یعنی جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں تو دوسرے سجدے سے پہلے جبکہ بیٹھا ہوا ہے اور بدن پرسکون ہے، یعنی اطمینان سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے میں جانا چاہتے ہیں دوسرے میں، تو آپ اس وقت کہیں اللہ اکبر، ٹھیک۔ کیا چل رہے ہیں سب یہ مستحبات؟ ہاں۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد، جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کیا کہیں؟ اللہ اکبر، صحیح، کیا کہیں؟ اللہ اکبر۔ نمبر 2، یہ بات سمجھ میں آ گئی چیزیں؟ ان جگہوں پر تکبیر کہنا مستحب ہے۔ کون کون سی جگہ ہیں؟ رکوع کے بعد سجدے اول سے پہلے، جب آپ رکوع سے اٹھیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، تو سجدے اول سے پہلے ہے نا، ابھی آپ سجدے میں نہیں گئے، اب جائیں گے آپ سجدے میں، تو آپ تکبیر کہیں۔ دوسرے پہلے سجدے کے بعد بیٹھ کر جبکہ بدن ٹھہر جائے، آپ سجدے سے اٹھے، آرام سے بیٹھ گئے، اب کہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے جب کیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا سجدہ کر چکے، اب آپ بیٹھے، اب کہیے دوسرے سجدے سے پہلے، آپ پہلے سجدہ کر چکے، اٹھ گئے، تکبیر کہہ چکے، بیٹھے ہوئے ہیں، اب استغفر اللہ پڑھی جانے سے پہلے دوسرے سجدے میں، پھر کہیے اللہ اکبر، اور جسم جو ہے سکون میں ہونا چاہیے آپ کا۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کر لیا، اب آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھیے سکون سے، اللہ اکبر۔ اب آئیے نمبر 2، سجدے کو طول دینا مستحب ہے، جتنا لمبا آپ سجدہ کریں اتنا بہتر ہے، مستحب ہے، سجدے کو طول دینا مستحب ہے، جتنا لمبا بھی آپ سجدہ کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے، 5 دفعہ کیجئے، 7 دفعہ کیجئے، 9 دفعہ کیجئے، 11 دفعہ کیجئے، 13 دفعہ کیجئے، 15 دفعہ، اتنا آپ زیادہ کریں گے یعنی مستحب ہے۔ اس میں دعا پڑھیے، صلوات پڑھیے۔ نمبر 3، پہلے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت جب بدن پرسکون ہو تو آپ کیا کہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا افنان، یہ کہنا مستحب ہے۔ نمبر 4، تمام سجدوں میں صلوات پڑھنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ تمام سجدوں میں آپ نے ذکر سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب آپ اس کے بعد کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی
جتنے سجدے ہیں سب میں صلوات پڑھنا مستحب ہے. یہ آج کا ہمارا درس تھا، جسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتا ہے.